اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ وہ اب تک غنودگی کی حالت میں تھی کہ کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے زور سے پکڑتے ہوئے اوپر کی جانب کیا۔ ان کی نظریں ملیں۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ تم؟ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ دوبارہ مل کر اچھا لگا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہمارا نکاح ہے آج۔ امید ہے تم مجھے زیادہ تنگ نہیں کرو گی۔ اس نے موبائل میں سے اس کے گھر والوں کی کوئی ویڈیو نکال کر جسے دکھائی، جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ تمہیں ان سب کی زندگی پیاری ہوگی شاید۔ اور زور سے اس کا چہرہ پیچھے کی طرف کر کے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکلا اور ایک اور آدمی کو چند ہدایت دے کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ لڑکی ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ دکھ بھی چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ حالات بہت بدل چکے تھے۔ اگر پہلے جیسے ہوتے تو شاید اس خبر پر بہت خوش ہوتی، مگر اب اس طرح ڈھونڈ لیا، اب تمہاری باری ہے۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں بولی۔ نیلی کانچ سی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بالوں میں 2 چٹیاں بنی ہوئی، آسمانی کلر کی فراک پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر والے سے پیار سے پری ہی کہتے تھے۔ نہیں، تم چیٹنگ کر رہی تھیں، میں نہیں کھیل رہا، پری سے تھوڑی بڑی عمر کا بچہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ اب بھی وہ لان میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی، وہ ناک سکیڑتے بولی۔ تم جھوٹی ہو موٹو۔ وہ زبان نکال کر اسے چڑھاتا اندر بھاگ گیا اور ماہم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سرفراز صاحب کے 3 بیٹے تھے، ارسل شاہ، امین شاہ اور حمیر شاہ۔ ارسل بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے بعد امین اور حمیر آتے تھے۔ سرفراز صاحب کے بعد ان کا کاروبار ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا تھا، لیکن جائیداد کے زیادہ تر حصے کے مالک ارسل شاہ تھے، کیونکہ سرفراز صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے نالائق ہیں اور کاروبار کو بہتر طور پر نہیں چلا سکتے، چنانچہ کاروبار کے معاملے پر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سرفراز صاحب کی زندگی میں ہی ارسل نے کاروبار کو اتنی ترقی دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سب کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس بات نے ان کے چھوٹے بیٹوں کے دل میں ارسل کے لیے حسد اور بغض پیدا کر دیا تھا۔ ارسل شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام روہیل تھا۔ ان کی زوجہ کچھ عرصے قبل جب روہیل صرف 2 سال کا تھا جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھیں۔ امین شاہ کا ایک بیٹا کاشف اور ایک بیٹی ماریا تھی۔ کاشف اور روہیل ہم عمر تھے، جبکہ ماریا ان سے 2 سال چھوٹی تھی اور ماہم کی ہم عمر تھی، جو کہ حمیر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی تھی جو بخار کی وجہ سے 1.5 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ماہم ہی یعنی پری اکلوتی ہی کہلاتی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی سرفراز ہاؤس میں رہتے تھے۔ سرفراز صاحب نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ان کے بچے الگ ہو کر رہ جائیں گے۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز گھر جانے دو۔ وہ کب سے چلا رہی تھی، مگر کوئی ادھر ہوتا تو اس کی فریاد سنتا۔ چیخ چیخ کر اس کے گلا دکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے گھر سے دن میں نکلی تھی جب ایک کار آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس کے منہ پر کسی نے رومال رکھا اور اس کے بعد وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اس کمرے میں رسیوں میں بندھا ہوا پایا۔ اب رات ہونے کو آ چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک لڑکی تھی، اس کے گھر والے بھی اس کی تلاش میں ہوں گے، مگر وہ انسان جو اسے کہہ گیا تھا، نہیں وہ کیسے اس کی عزت پر حرف آنے دے سکتا تھا، کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ ایسا ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے اس کو اغوا کروایا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس انسان نے اس کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی ہاتھوں میں سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں قاضی صاحب آ جائیں گے۔ وہ اس کو رسیوں سے آزاد کرتا سختی سے بولا۔ اتنی دیر میں آدمی سامان رکھ کر جا چکا تھا۔ اس میں جو کپڑے ہیں وہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ کچھ چاہیے ہو تو یہ آدمی باہر ہی کھڑا ہے، اس کو کہہ دینا، مل جائے گا۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ کیسے مزے سے کہہ رہا تھا، جو چاہیے ہو بتا دینا۔
اسے تو اس قید سے آزادی چاہیے تھی، اپنی عزت چاہیے تھی۔ کیا وہ یہ سب دے سکتا تھا؟ گواہ اور قاضی آ چکے تھے۔ وہ اسے باہر لانے کے لیے کمرے میں گیا۔ اسے دیکھ کے چونکا تھا۔ وہ سادہ سے حال میں تھی مگر پھر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرہ نورانی لگتا تھا۔ اگر مسکراہٹ بھی ہوتی ادھر تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو، اس نے اپنی گرجدار آواز میں اس کو پکارا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کہا؟ اس نے لڑکی کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے لڑکی کے بالوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان پیاری ہے تو زبان بند رکھو ڈارلنگ۔ وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالنے لگا اور اس کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا، میں تمہیں بالکل کھونا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم نے شرافت سے نکاح نہ پڑھوایا تو مجھے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ لڑکی 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ تمہیں تو اب میرے قریب ہی رہنا ہے، عادت ڈال لو۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اسے پھر سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس سے پوچھا، گھر بات کرنی ہے لیکن یاد رہے۔ وہ سنجیدہ سا بولا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہاں کرنی ہے۔ وہ اب تک گھبرا رہی تھی۔ لڑکے کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ ڈر لگنے لگتا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے گھر نہیں جانے دے گا، اور اب تو وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ احمد نے اس کے ابو کو ویڈیو کال ملائی۔ تم ان کو بتا دینا کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ کال مل چکی تھی۔ لڑکی کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ اغوا شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابو وہ ان کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی، مگر دوسری طرف خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ انہوں نے شکی لہجے میں پوچھا، اور تب ماہم کو ہوش آیا کہ وہ تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ابو وہ احمد نے وہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے ان سے۔ اس وقت کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ ہمارا نکاح ہو چکا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حمید صاحب بولے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتے، گھر سے بھاگتے ایک بار نہیں سوچا؟ اور یہ ماہم کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ ابو اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، ایک لفظ آگے نہ بولنا۔ مر چکی ہو تم آج سے ہمارے لیے۔ اس 2 ٹکے کے انسان کے لیے ہمارا مکالمہ کروا دیا اور چلی گئیں۔ نہیں ابو، اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ فون کاٹ چکے تھے۔ اب ماہم احمد کی طرف بڑھی تھی، جو کونے میں کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو تم نے جان بوجھ کر کیا یہ ویڈیو کال اسی لیے ملائی تھی تم نے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، آواز آہستہ۔ ماہم کے بال اب احمد کی گرفت میں تھے۔ آئندہ مجھ سے تیز آواز میں بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ چھوڑو، اسے درد ہو رہا تھا۔ اب چھوڑنا ہی تو نہیں ہے تمہیں۔ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ خوف کی ایک لہر ماہم کے جسم میں دوڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ماہم کو پریشانیاں کھائے جانے لگیں۔ سب بچے لان میں کھیلنے میں مصروف تھے جب گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ روحیل سمیت سب بچے گھر کی طرف بھاگے۔ آوازیں ارسل صاحب کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ اتنے میں امین صاحب کمرے سے نکلے اور باہر کی طرف بھاگے۔ جانے کیا ہو رہا تھا اندر؟ کیا ہوا ہے روحیل؟ ماریا کو کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ روحیل سے پوچھنے لگی، کیونکہ روحیل ہی ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پتہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے پورا گروپ اس کی پیروی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کے ابو ارسل بیڈ پر سو رہے ہیں اور ان کے پاس کھڑے سب رو رہے تھے۔ وہ ہر بات جلدی سمجھ جاتا تھا، مگر اس نے کبھی کسی کو مرے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابو سو رہے ہیں تو آپ لوگ ادھر کیوں رو رہے ہیں حمیر انکل؟ اسے اپنے ابو کے آرام کی پرواہ ہو رہی تھی،
اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ ہر دنیاوی پریشانی سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے کہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاسمین چچی، امین چچا کی زوجہ، اور ماریا، کاشف کی امی، اور بچوں کو کمرے سے باہر لے گئیں۔ ادھر بیٹھو تم سب آرام سے۔ مگر آنٹی کیا ہو رہا ہے اندر؟ 5 سالہ ماہم توتلی زبان سے بولی۔ کچھ نہیں، چپ چاپ ادھر ہی بیٹھے رہو سب۔ وہ انہیں ڈانٹتی وہاں سے چلی گئیں، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ پوری بچہ پارٹی کی سمجھ سے باہر تھا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس واقعے سے سب کی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ابو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے تو وہ بہت زیادہ رویا تھا، مگر حد تو یہ کہ اسے کوئی چپ نہیں کروانے والا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا۔ اب سے پہلے اسے کبھی اپنی ماں کی اتنی یاد نہیں آئی تھی، مگر اب وہ ایک دم سے بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اسے حیرانی ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ سب کو کیوں فرق نہیں پڑتا۔ اس دن کے بعد اس گھر میں روحیل کے علاوہ کوئی نہیں رویا تھا۔ اب تو کاشف بھی اس سے دور دور ہی رہتا تھا۔ ماریا اور ماہم میں سے بھی کوئی اس کے ساتھ کھیلتا تو اسے ڈانٹ سننی پڑ جاتی۔ پہلے تو کسی نے انہیں نہیں ڈانٹا تھا اس کے ساتھ کھیلنے سے۔ یکدم اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، اور یہ سب اس کے ذہن پر برا اثر ڈالنے لگا تھا۔ اب وہ اکثر اکیلا ہی رہتا تھا۔ کیا کھیل رہے ہو؟ یہ ماہم نے پھر انٹری ماری تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی امی سے ڈانٹ کھا کر جا چکی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ تو نہیں تھی، بس روحیل سے اس کی دوستی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نظر نہیں آتا بیٹھا ہوا ہوں، وہ بے دلی سے بولا۔ آؤ کھیلتے ہیں۔ وہ اسے بازو سے اٹھانے لگی، مگر روحیل نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ وہ ایسا صرف اس لیے اس وقت کرتا تھا جب وہ غصے میں ہوتا تھا۔ جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی امی سے ڈانٹ پڑے، اس لیے وہ خود ہی اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تم گندے ہو۔ وہ برا سا منہ بنا کر وہاں سے جاتے ہوئے بولی۔ 6 سال۔ ارسل صاحب کے انتقال کو 6 سال گزر گئے تھے، اور ان 6 سالوں میں روحیل کی زندگی میں بالکل بدل گئی تھی۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو ہی تھوڑی دیر میں اسے یاسمین چچی کا بلاوا آیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ ہی رہا تھا جب اسے یاسمین چچی کی آواز سنائی دی۔ روحیل، ادھر آؤ۔ تم نے کیوں کاشف سے لڑائی کی ہے؟ یاسمین چچی نے اسے غصے سے پکارا۔ کاشف نے اسکول میں کسی لڑکے کو مارا تھا اور روحیل نے اسے سمجھایا تھا غصے سے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ چچی، میں اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ مؤدب سے انداز میں بولا تھا۔ کیا سمجھا رہے تھے؟ اس کو سمجھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ اپنے کمرے سے باہر نکلتے امین چچا غصے سے بولے۔ دیکھیں، اس نے کاشف کے ساتھ لڑائی کی ہے، وہ اب پوچھ رہی ہوں تو مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ یاسمین چچی ایک کی 10 لگاتے ہوئے کہنے لگیں۔ بدتمیز، بد لحاظ۔ امین چچا نے اس کے منہ پر تھپڑ کی بارش شروع کر دی، جس کی آواز تقریباً پورے گھر میں پہنچی تھی۔ تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ سکھانی پڑے گی ہاں؟ ایک اور تھپڑ اور وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ امین چچا نے اس پر لاتوں کی برسات شروع کر دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ پٹتا رہا۔ اب یہی سلوک تو اس کے مقدر تھا، کیونکہ رہنا تو اس سے ہر حال میں اسی گھر میں تھا نا۔ جب وہ مار مار کر تھک گئے اور ان کا غصہ نہ اترا تو انہوں نے یاسمین چچی کو حکم صادر کیا کہ آج کے بعد روحیل کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ چچا معاف کر دیں، میں نے اسکول جانا ہے۔ وہ زمین پر ہی گرا کراتے ہوئے تقریباً روتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر، سب سے لڑنے کے علاوہ۔ یہ کہتے وہ راستے میں پڑے روحیل کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد باری باری سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے، کیونکہ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ تماشائی ہوتے ہیں جو ہماری مجبوریوں کا، ہمارے دکھوں کا، تکلیفوں کا تماشا دیکھتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، یا کچھ صرف اور دور کھڑے خاموشی سے ہمارے اپنے حالات سے لڑتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مدد کرنے کا کوئی نہیں بڑھتا۔ اس لیے جب پریشان ہو، جب ٹوٹ جاؤ، تو بھی لوگوں کو اپنی محرومیوں کا تماشا نہ دکھاؤ۔ اپنے رب کے سامنے رو جتنا رونا ہے، وہ تو پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو اس کے سامنے روتے ہیں، اور دنیا
دنیا بیزار ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو روتے رہتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ دیر تک وہیں پڑا روتا رہا، جانے کتنے لمحے بیتے یا شاید صدیاں، کہ برا وقت صدیوں کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اب دنیا روز رلاتی ہے، لوگ بہت ستاتے ہیں، اپنے تھے ہمارے جو کبھی، اب ظلموں کے پہاڑ گراتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بابا جیسے ہمارا کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ جب آپ ہمارے پاس تھے نا تب تو سب کچھ اپنا تھا۔ اب واپس آ جائیں نا بابا، اب واپس آ جائیں نا۔ وہ وہیں پڑا تھا جب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ روہیل، کیا ہوا تمہیں؟ وہ ماہم تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ ایسا کہہ بھی کون سکتا تھا؟ اس کے علاوہ پریشان ہوتا کون تھا؟ اتنے سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی ان کی دوستی۔ ماہم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہر بار اسے کیوں تکلیف ہوتی تھی جب وہ اس کو اس حال میں دیکھتی تھی؟ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے تو اپنے ماں باپ بھی روہیل کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے۔ وہ تو بس دعا کر سکتی تھی جو وہ کرتی تھی۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کی۔ اس 10 سال کی بچی سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو، امی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتے بولی۔ اس نے کمرے میں روہیل کو اس کے بستر پر بٹھایا اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چچا نے کہا کہ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، وہ نہیں جانے دیں گے مجھے، وہ روتے ہوئے بولا۔ ایک وہی تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کر سکتا تھا۔ پر کیوں؟ ماہم حیران ہوئی۔ آخر یہ نوبت کیسے آئی؟ روہیل نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ تم فکر مت کرو، میں بابا سے بات کروں گی، اب میں جا رہی ہوں، پریشان مت ہونا۔ وہ اسے ہمیشہ جاتے ہوئے کہتی تھی کہ پریشان نہ ہونا۔ امین صاحب کو روہیل پر اس بات پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا کہ اس کا اسکول چھڑوا دیتے۔ وہ دونوں بھائی پہلے سے ہی سوچ رہے تھے کہ اس کا اسکول کیسے چھڑوایا جائے۔ ان کو خدشہ تھا کہ اگر روہیل پڑھے گا تو سمجھدار ہو جائے گا اور اس پر ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ کل کو اگر اس نے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ارسل کی موت کے بعد ان کی جائیداد پر دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ بھی اس جائیداد میں حصے دار بنے؟ وہ اور دولت اندھا کر ہی دیتی ہے۔ جس کی آنکھوں پر دولت کی لالچ کی پٹی بن جائے پھر اسے صحیح یا غلط کی فکر نہیں رہتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکاح کے اگلے دن اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ ماہم کے اوپر تو اس کے اپنے گھر کے دروازے بند ہو چکے تھے، سو چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ دیکھ لو ہر چیز، اب ادھر ہی رہیں گے ہم۔ وہ ایسے معمولی انداز میں بول رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں 2 دن کے لیے ممبئی جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رہو گی۔ وہ اسے خیالوں میں کھویا پا کر گویا ہوا۔ وہ آرام سے بولتا چادر اوڑھ کر سو گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ آخر کیوں؟ وہ یہ سوچتی بیڈ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ احمد کی گرجدار آواز سنائی دی۔ تم زمین پر سوگی اور تکیہ بغیر۔ مگر کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی اور پھر اپنے ہی کہنے پر پچھتائی۔ وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر اتنے زور سے مروڑا کہ ماہم کی چیخیں نکل آئیں۔ چھوڑ دو، سوری، وہ تکلیف سے کرراتی ہوئی بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بازو نہ چھوڑا گیا تو وہ اپنے اس بازو سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے سوالات پسند نہیں، جو کہوں شرافت سے کر دیا کرو، ورنہ مجھے غصہ بھی چڑھ سکتا ہے۔ نہیں کروں گی آئندہ۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ آخر کار اس نے ماہم کا بازو چھوڑا اور جا کر دوبارہ سوتا بنا۔ وہ کتنی دیر تک اپنا بازو پکڑے وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی۔ سوچنے کو بہت کچھ تھا، لیکن فی الحال وہ یہ سوچ رہی تھی کہ زمین پر بغیر تکیے کے کیسے سویا جاتا ہے۔ کوئی حل تو تھا نہیں اس کی بات ماننے کے علاوہ، چنانچہ وہ زمین پر لیٹ گئی۔ مگر نیند کہاں آنی تھی، پر رات تو گزارنی تھی، سو پوری رات ادھر ادھر کروٹ لیتے ہی گزری۔ ماہم کا میٹرک ہو چکا تھا۔ آج ہی ماہم اور ماریا کا رزلٹ آیا تھا۔ دونوں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔
روحیل بھی ماہم کے لیے خوش تھا، پر وہیں وہ اداس بھی تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکا تھا۔ اس سے اسکول جانے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ ماہم ایک دو بار اپنے ابو سے بات کی تھی، مگر ہر بار اسے زبردست قسم کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ سو روحیل نے اسے خود ہی اس بارے میں دوبارہ بات کرنے سے منع کر دیا۔ اوئے تم کیوں ادھر اجڑے چمن بن کر بیٹھے ہو؟ اسے معلوم تھا ہی کہ مگر پھر بھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مبارک ہو تمہیں، وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے بولا۔ ہاں ہاں، خیر مبارک، ضروری لوگوں کو جلدی مبارکباد دینی چاہیے، اور تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ اچھا سوری، تم نے منہ میٹھا تو کروایا ہی نہیں میرا۔ اب کی بار اس نے گلا کیا۔ وہ میٹھے کا بہت شوقین تھا اور یہ بات ماہم اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، رکو میں تمہارے لیے مٹھائی لاتی ہوں، وہ کہتی وہاں سے مٹھائی لانے کے لیے بھاگی۔ اب اسے سب سے چھپ چھپا کر روحیل کے لیے مٹھائی بھی نکالنی تھی۔ چونکہ سب دن کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو کچن میں کوئی نہیں تھا۔ ماہم نے شکر منایا اور مٹھائی نکال کر روحیل کے پاس لے آئی۔ لو پیٹو، کھاؤ جتنا کھانا ہے، وہ اسے پلیٹ پکڑاتے مسکرا کر بولی۔ میں پیٹو ہوں، صبح سب کا بچا ہوا کھاتا ہوں، دن میں تم سب سے چھپا کر دیتی ہو اور رات میں کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو، اور میں پیٹو ہوں، وہ ناراضگی اور غصے میں بولا۔ روحیل احمر اس گھر میں کسی پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ماہم کے علاوہ تو سارا غصہ ہی اس پر نکلتا تھا۔ وہ اکثر ناراض بھی ہو جاتی تو وہ کہتا وہ سچ ہی تو تھا، لہٰذا 1 گھنٹے بعد ہی ساری ناراضگی ختم ہو چکی ہوتی۔ اچھا سوری، معاف کر دو، غلطی سے منہ سے نکل آیا۔ ماہم اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ اب کھانے دو مجھے مٹھائی، یا پکڑوانا ہے کسی سے؟ وہ کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ تم ہی باتیں کر رہے ہو، وہ منہ بناتے بولی۔ احمر روحیل کدھر ہو؟ وہ اس کے کمرے میں اسے خوشخبری دینے آئی تھی، مگر وہ سامنے کہیں دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یا احمر بولو یا روحیل، دو نام کیوں لے رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ کیونکہ تمہارے دو نام ہیں، اس لیے جو میری مرضی ہوگی میں لوں گی۔ میرا نام روحیل ہے، وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا۔ ہاں، اور پورا نام روحیل احمر شاہ ولد ارسل شاہ۔ ہائے کتنا چھوٹا سا نام ہے نا۔ وٹ ایور، وہ ناک سے مکھی اڑاتا بولا۔ اوئے تمہیں فارس غازی کی طرح ناک سے مکھی اڑانے کی عادت کب سے پڑی؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھنے لگی۔ کون فارس غازی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اوہو فارس غازی، فارس نہیں فارس، وہ اسے سمجھانے لگی۔ وٹ ایور، کون ہے وہ؟ نمل کا ہیرو ہے وہ، تمہیں نہیں پتہ؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اور میں نمل کو بھی نہیں جانتا، وہ بیزار سے لہجے میں بولا۔ روحیل، تمہیں نمل تک کا نہیں پتہ؟ حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ نہیں پتہ؟ اب بتا دو وہ کون ہے۔ نمل ناول کا نام ہے، اتنی مشہور ناول ہے، اور فارس اس کا ہیرو۔ اوہو اچھا، تو کیسے انسان ہو تم؟ چلو چھوڑو اس بات کو، میں نے پکڑا کب ہوا تھا؟ اچھا میں تمہیں ایک بات بتانے آئی تھی، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ میرا اسلام آباد میں بہت اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا ہے، 2 دن بعد چلے جانا ہے میں نے۔ یہ بات کہتے وہ تھوڑی افسردہ ہوئی تھی۔ تو تم اسلام آباد میں ہی رہو گی؟ نہ مبارکباد دی، نہ کوئی خوشی کا اظہار، خوشی ہوتی تو اظہار بھی ہوتا۔ اس کے سر پر تو بم پھوٹا تھا۔ ہاں ہاسٹل ہے کالج کا اپنا، وہیں رہوں گی۔ اچھا، وہ دکھی ہو چکا تھا تو اس سے زیادہ کچھ نہ بولا۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی دیکھ نہ لے ادھر، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ کہتی وہاں سے بھاگ گئی اور روحیل کو سوچوں میں ڈال گئی۔ اس بار وہ پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، تو اب وہ بھی جا رہی تھی اس کو اکیلا چھوڑ کر، اور اسے کوئی فکر بھی نہیں تھی وہاں، اور کوئی تھا بھی نہیں اس کا، کوئی خیال نہیں رکھتا تھا اس کا، وہ جانتی تھی اور پھر بھی جا رہی تھی۔ روحیل ماہم کے جانے کا سن کر بہت اداس تھا۔ ہاں وہ اس معاملے میں خود غرض ہو رہا تھا، مگر وہ بالکل اکیلا بھی تو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کے جانے کے بعد کسی نے اس کا خیال نہیں کرنا، کسی نے اس کے زخم صاف نہیں کرنے، کسی نے اس کے چپکے سے کھانا نہیں کھلانا، کسی نے اسے تسلی نہیں دینی، کسی نے نہیں، پر وہ کیسے اس کے جانے پر خوش ہوتا؟ کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ جائے گا عمر، جو اکثر پریشان دیکھ کے کہتا تھا میں ہوں نا۔ ماہم جب صبح اٹھی تو وہ جا چکا تھا، اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر۔ نہیں اکیلا نہیں،
ادھر نوکر چاکر تو تھے۔ وہ کچن میں جا کر ناشتہ بنانے کا کہنے گئی۔ بی بی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو صرف دن کو کھانا ملے گا، خان سامہ نے کہا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے واقعی کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہم نہیں دے سکتے، صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، وہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ ماہم پیر پٹکتی کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے کہ روحیل کی غیر موجودگی میں وہ پیر تو پٹک ہی سکتی تھی، مگر میرا ساتھ ایسا کیوں؟ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا، وہ سوچنے لگی۔ وہ کسی اور کے کیے کی سزا اسے کیوں دے رہا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، اس کی پرواہ کی تھی، پھر کیوں؟ وہ جا چکی تھی۔ کسی نے اسے روحیل سے جانے وقت بھی ملنے نہیں دیا۔ اس نے 2 دن سے کچھ پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس نے گھر کا ایک گملہ توڑنے کی گستاخی کی تھی، اور سزا کے طور پر اسے مارنے پیٹنے کے بعد کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ بس اور نہیں، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چچا سے جائیداد میں اپنا حصہ لینے کی بات کرے گا۔ آخر وہ بچہ نہیں رہا تھا، 19 سال کا ہو چکا تھا، اور جیسے اس کی سزا ختم ہوئی وہ چچا کے کمرے میں ان سے بات کرنے پہنچا۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے تمہیں ان سب کا؟ اور سنبھالو گے کیسے تم؟ ہماری محنت برباد کرنا چاہتے ہو؟ حمیر چچا نے کہا تھا، مجھے بس پھر ایک الگ گھر اور نوکری دے دیں ادھر، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں میاں، آرام نہیں ہے تمہیں؟ اور نوکری کا کیا کرو گے تم؟ جاہل لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی، اب دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ اور وہ ان کے کمرے سے باہر نکل آیا اور دوبارہ پٹنا نہیں چاہتا تھا۔ روحیل ماریا کے کالج لینے گیا جب اس نے ماریا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب کیا وہ اس کے پاس جاتا؟ ایسا کرتا تو اس کی پھر شامت آ جانی تھی، کیونکہ سنتا تو کوئی اس کی نہیں تھا۔ وہ ان سوچوں میں ہی کھویا تھا کہ ماریا کی نظر اس پر پڑی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر پھر سنبھلتے اس لڑکے سے رخصت ہونی چاہی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی طرف دیکھ کر روحیل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم گھر پر کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وہ جیسے اس پر حکم صادر کرتے بولی۔ تو آئندہ اس سے نہ ملنا، وہ معمولی انداز میں بولا۔ اس دن تو بات وہیں ختم ہو گئی، مگر پھر ماریا تقریباً ہر روز اس لڑکے کے ساتھ دکھنے لگی تھی۔ روحیل کو اب چپ رہنا مناسب نہیں لگا، چنانچہ اس نے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم روز اس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہو، کیا میں امین چچا کو شکایت لگاؤں تمہاری؟ میری مرضی میں جو بھی کروں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ماریا تم غلط کر رہی ہو، روحیل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مان لیا غلط کر رہی ہوں، پھر یہ کہ تمہیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ میرے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ اس پر اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر روحیل اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر وہ ماریا کی باتوں سے اور پریشان ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا سارم ماریا کا کلاس فیلو تھا، اور ان کی دوستی کالج کے ابتدائی دنوں میں ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ میں اسے محبت نہیں کہتی، محبت تو پاک ہوتی ہے جو اپنے محرم سے ہوتی ہے، اور جو پاک نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی، اسے ہوس کہتی ہوں۔ اب تو وہ اکثر کلاسز بنک کر کے پارک وغیرہ بھی چلے جاتے تھے، اور یہ بات ماریا کے دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماریا کی دوستیں بھی ماریا کو اس لڑکے سے دور رہنے کا کہتی تھیں، وہ اسے سمجھاتی تھیں کہ وہ کوئی اچھا لڑکا نہ تھا، مگر ماریا نے کسی کی کب سننی تھی۔ روحیل اب چپ نہیں رہے گا، یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، لیکن وہ سارم کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اب اسے روحیل کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا، یہی وہ سوچ رہی تھی۔ اب ان دنوں ماہم چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی، اب وہ روحیل سے دور دور ہی رہتی تھی۔ نہیں، وہ اس سے ناراض نہیں تھی، وہ تو احتیاط برت رہی تھی۔ وہ بچپن سے ساتھ رہتے تھے، وہ اس کی دوست تھی، اس کو پسند کرنے لگی تھی، مگر وہ نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو جانے سے ڈرتی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، تبھی وہ اس سے دور چلی گئی تھی، تبھی اس نے اسلام آباد کالج جانے کا داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے آج بھی اتنا عزیز تھا، روحیل احمر کی اتنی پرواہ تھی، وہ بس اسے خود سے دور رکھتی تھی، یہی حل تھا۔ مگر روحیل، وہ تو رشتوں کا ترسا تھا، پیار کا ترسا ہوا، وہ اس کی واحد دوست کو اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کون تھا دنیا میں اس کا؟ وہ بہت دکھی تھا، ماہم پر غصہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ماہم بھی سب کی طرح ہو گئی، اصل بات نہیں جانتا تھا۔ اور کوئی بھی رشتہ چاہے وہ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، ایک غلط فہمی سے ٹوٹ سکتا ہے، ایک غلط فہمی سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، روحیل بھی اپنے کمرے میں تھا، جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ یاسمین چچی تھیں۔ جب چچی کو کوئی کام ہوتا تھا وہ اپنی بند ہوتی
آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے بولا، ہاں وہ ماریا کے کمرے کی کھڑکی کھل نہیں رہی، ذرا تم دیکھ لو اس کو آ کر۔ یہ چچی اتنے پیار سے بات کیوں کر رہی تھیں؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ آ بھی جاؤ، ان کی آواز سے چونکا۔ جی آیا۔ وہاں کے مسلطن ان کے پیچھے چل پڑا۔ تم دیکھو کھڑکی کو میں پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئیں۔ روہیل کھڑکی کو چیک کرنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کو ہاتھ لگایا، اسے پیچھے کسی دروازے میں داخل ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ماریا تھی۔ وہ اسے دیکھ ہی پایا تھا جب ماریا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہو کیا رہا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ سن کر جلد ہی وہ ہوش میں آیا۔ روہیل، روہیل مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، امی ابو بچائیں، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے لگی اور ماریا مسلسل چلا رہی تھی، بھائی خدا کا خوف کریں پلیز مجھے۔ اب وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ روحان کے تو آسان خطا ہونے لگے۔ وہ ماریا کو چپ کروانے اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ماریا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے کھڑی یاسمین چچی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے، ماہم سمیت۔ امی امی روہیل نے، وہ روتے روتے کہنے لگی۔ اس کی ایکٹنگ کمال کی تھی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ہائے دیکھو تو، تیری بہن جیسی ہے یہ۔ یاسمین چچی بھی روتے ہوئے بولیں۔ امین چچا اس کی طرف بڑھے۔ روہیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ایک مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ اس کے بعد بس تھپڑوں اور مکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ کمبخت، احسان فراموش، ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ مارتے ہوئے اس پر چلا رہے تھے، اس لیے تجھے پالا پوسا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ دیکھو میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اب وہ زمین پر پڑا تھا اور امین چچا اپنے ہاتھ میں آنے والی ہر چیز کو مار رہے تھے۔ اس کے سر پر ایک گملہ لگا، اس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ حمیر چچا بھی میدان میں آ چکے تھے۔ اب تو بس اس کی موت پکی تھی۔ وہ دونوں اسے مارتے مارتے اور گھسیٹتے سیڑھیوں سے نیچے لائے تھے۔ ایک دو ہڈیاں تو ٹوٹی ہی ہوں گی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر سب کھڑے ہمیشہ کی طرح اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج ان تماشائیوں میں ایک اور تماشائی بھی تھا۔ بے ہوش ہوتے وقت اس کی نظر ماہم پر پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی کے بجائے حقارت نظر آ رہی تھی۔ ہڈیوں کے علاوہ بھی کچھ اندر ٹوٹا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کچھ دیکھ نہ پایا۔ اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا، مگر وہ دونوں اب تک اسے مارے جا رہے تھے۔ اس گندگی کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کاشف اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکوا دو ابھی اور اسی وقت۔ اس کے کہنے پر کاشف آگے بڑھا اور روہیل کو گھسیٹتا گھر سے باہر لے گیا، جبکہ حمیر چچا نے امینہ چچی اپنی زوجہ کو اشارہ کیا اور وہ جا کر روہیل کا سامان باندھنے چلی گئیں۔ یاسمین چچی ماریا کو اپنے کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ امین چچا اور حمیر چچا بھی اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ بس ادھر ایک ہی بندہ تھا، ماہم سکتے کے عالم میں ادھر کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روہیل کبھی ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ وہ اسے بچانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھی تھی، کیسے کچھ کرتی۔ وہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد اسے تو روہیل سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہت دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اب تک وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ کبھی بھی ایک طرف کی کہانی جان کر اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر نظر آنے والی زیادہ تر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ جو ماہم نے دیکھا تھا وہ بھی جھوٹ تھا، مگر اسے یقین کر لیا۔ اور اس پر جو اس نے دیکھا وہ اعتبار جو اس پر روہیل پر تھا، کدھر گیا اس وقت؟ یا شاید اعتبار ہی نہیں تھا۔ باہر روہیل بے ہوش روڈ پر پڑا۔ کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، مگر کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کچھ بزرگ لوگوں کے کہنے پر ایمبولینس منگوائی گئی اور روہیل کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں ہی لے گئے تھے۔ اس کے محلے کے 2 لوگ اسپتال میں اس کے پاس تھے۔ ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے کو کہا تھا۔ چلو وہ تو جہت ایسے انتظام کر ہی دیا، مگر اسپتال والوں نے جب اس کا علاج جاری رکھنے کے لیے پیسے جمع کروانے کو کہا تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ وہ روہیل کو اسپتال لے آئے تھے، مگر اتنے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، اور سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ روہیل کا اس کے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی پیسے نہیں دینے، لیکن جب کچھ اور ذہن میں نہ آیا تو انہوں نے گھر والوں سے ہی مدد لینے کا سوچا، مگر توقع کے مطابق انہوں نے 1 روپیہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ 2 آدمی بھی روہیل کو اسپتال میں چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ کون کس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ ہاں مانا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، مگر ہر کسی کو ہر بار اچھے لوگ تھوڑی مل جاتے ہیں۔ خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی جب اسے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، مگر افسوس ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ جو ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، تبھی دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اب تک واپس نہیں آئے سر، نرس نے جا کر ڈاکٹر ارسل کو اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے گھر والے نہیں ہیں۔ وہ کچھ سوچنے کے لیے رکے۔ تم ڈاکٹر حماد کو کہو کہ علاج جاری رکھیں، ہم اسے اس حال میں تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا پیشہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، مگر سر وہ پیسے نہیں تو اب جب اسے ہوش آ جاتا ہے تب تک علاج جاری رکھو۔ وہ ہوش میں آئے گا تو پتہ چلے گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا دے گا، اور اس کا کوئی نہ ہوا تو
دیکھ لیں گے، اب تم جاؤ۔ یہ کہتے وہ کام میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ چھوڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں، سکون روٹ بیٹھا ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے، تار تار دامن ہے، درد درد جیون ہے، شب نمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے۔ اب سمجھ آیا کہ موت کیوں ضروری ہے۔ 4 دن بعد آخرکار اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اب بھی اس کی حالت کافی خراب تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو؟ کوئی بھی تمہارے گھر سے نہیں آیا؟ ڈاکٹر حماد اس سے پوچھنے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنے گھر والوں کی ہی مہربانی سے وہ یہاں پر ہے۔ اس کے لیے وہ وقت بہت تکلیف دہ اور کٹھن تھا۔ زخموں کی تکلیف تو الگ، اور اپنوں کو رویوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب تک برداشت کر رہا تھا، اب تھک چکا تھا، ان رشتوں سے، ان لوگوں سے اور ان کے رویوں سے۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا تھا۔ آرام کرو تم۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر کہتے ہوئے باہر چلے گئے اور روہیل اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ، ایک بازو اور ایک پیر پر پلستر، سر پر بندھی پٹی، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک پر بھی چھوٹی پٹی اور چھوٹے زخم الگ۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر پہچان نہ پاتا کہ وہ روہیل ہی تھا۔ تمہارا اب تک کا سارا بل ڈاکٹر ارسل نے پے کیا ہے، تمہیں اب ان پر اور زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب تمہیں ہم ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ آج جب ڈاکٹر حماد اس کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے کہا، جی میں سمجھ گیا۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ آج وہ 2 دن کے بجائے پورے ہفتے بعد گھر واپس آیا۔ خیر سے ماہم کے یہ دن سکون سے گزرے تھے۔ اب وہ آیا بھی تھا تو ویسے ہی غصے میں ہوتا تھا۔ ماہم۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جب ماہم نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ روہیل کو اپنے سامنے انتہائی غصے کی حالت میں پایا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی روہیل اسے بازوؤں سے دبوچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ تم نے اپنے گھر کال کی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ایک بار واقعی ماہم نے اپنے گھر کال کی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی تھی، کیسے انہوں نے ماہم کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ مگر دوسری طرف سے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہاں کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب روہیل سے دب کر نہیں رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ روہیل اسے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ ان آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، شدید غصہ۔ ماہم ان آنکھوں میں اپنے لیے یہ سب تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اسے ان خیالوں سے نجات تب ملی جب روہیل اسے بازو سے کھینچتا کچن تک لے گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ پوچھ ہی رہی تھی لیکن اس کے باقی الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ روہیل نے چولہا جلایا اور آگ تیز کر کے ماہم کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے چولہے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ماہم کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، روہیل نے ماہم کا سیدھا ہاتھ چولہے پر رکھ دیا۔ اس کے ماہم کی چیخیں اور سسکی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تمام نوکر چاکر بھی سہم گئے تھے۔ ماہم تکلیف کی شدت سے چلاتی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کہاں روہیل جیسا جوان مرد۔ آخر تھوڑی دیر بعد روہیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا جسے ماہم نے فوراً آگ پر سے ہٹایا۔ اس کا کافی ہاتھ بلکہ مکمل جل چکا تھا۔ ماہم نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پاس ہی کھڑے روہیل کی باہوں میں گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی روہیل کو ہوش آیا۔ اس نے نوکروں پر چلانا شروع کر دیا، کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کے ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، مجھے 2 منٹ میں ڈاکٹر گھر پر چاہیے، سمجھے؟ اب اسے ہوش آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کر دیا؟ صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی تو اسے کل والا واقعہ یاد آیا۔ کیا واقعی احمد ایسا کر سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا؟ کل پھر کیوں یقین کر لیا تھا ماہم؟ کیوں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا جب وہ لوگ اسے بے دردی سے مار رہے تھے؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ اب وہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا، وہ روہیل، وہ زندہ ہوگا۔ اب اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے ابو اور چچا نے اس کو مارنے کے بعد
گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ او میرے خدا، اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، وہ زندہ ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ دل میں دعا کرتی نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی امی، وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں آوازیں لگانے لگی۔ چونکہ گھر کے سب افراد مرد آفس گئے ہوئے تھے اور ماریا بھی کالج جا چکی تھی، تو گھر پر ماہم کے علاوہ ماہم کی چچی اور امی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح شور مچا رہی ہو؟ یاسمین چچی جو ماہم کی آواز سے جاگی تھیں بولیں۔ چچی چچی، روہیل کدھر ہے؟ آئے ہے، ہمیں کیا پتا، زندہ بھی ہوگا یا مر گیا ہوگا، وہ لاپرواہی سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ماہم نے باہر آگ کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں وہ ہوتا تو نظر آتا۔ کیا کوئی اسے اسپتال لے کر گیا ہوگا؟ اور یا خدا، اب میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اب بھی ہاتھ میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ روہیل شاید گھر پر نہیں تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ ماضی کی کچھ یادیں ذہن کے پردے پر ابھری تھیں۔ جانے کون سے زخم کی تکلیف زیادہ تھی۔ ہاں، کیا ہوا جو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ اس نے بھی کبھی اس سے زیادہ اذیت برداشت کی تھی؟ کیا اب کبھی اس سے زیادہ اذیت اٹھانی پڑی تھی؟ کیا اتنا درد ہوا ہوگا؟ کیا اتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کھٹاک کیا ہوا دروازہ کھلا، روہیل اندر داخل ہوا۔ ماہم پر نظر پڑتی ہی اسے نظریں پھیر لیں۔ جانے کیوں ماہم کو لگا کہ وہ رویا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی، ہمیشہ اسے سمجھتی تھی، لیکن وہ تب کیوں نہیں سمجھی تھی؟ اب پچھتاوا جو اسے اب تک تھا وہ شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ روہیل کو شاید کچھ چاہیے تھا۔ مطلوبہ شے ملنے پر وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب ماہم کے ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ شکر جان چھوٹی اس بوجھ سے۔ ماہم ماریا کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی جب یاسمین چچی کی آواز سنائی دی۔ پہلے اس کے باپ سے جان چھڑائی تھی اتنی مشکل سے، اب جا کر روہیل کا خیال آیا ان کو۔ میں تو کہتی تھی ارسل بھائی کے ساتھ ہی اس کا کام تمام کر دیتے، مگر نہیں۔ یہ سن کر ماہم کا دل دھڑکا تھا۔ مطلب کہ سب کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، ارسل چچا کو بھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب ماریا کی آواز آئی۔ ہاں اماں، اب باپ بیٹا دونوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن اماں وہ زندہ ہوا اور واپس آ گیا تو؟ ماریا بولی تھی۔ چپ کر، آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو؟ عقل تو ہے ہی نہیں نا؟ یاسمین چچی نے ماریا کو ڈپٹا۔ اماں عقل نہ ہوتی تو اتنا اچھا پلان کیسے بناتی؟ ویسے تجھے یہ خیال آیا کیسے؟ وہ ویسے ہی اماں، وہ جائیداد کی بات کر رہا تھا نا ابو سے، ابو نے بتایا تھا۔ ان کی پریشانی حل کرنے کے لیے ماریا نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن کسی کے پیروں کے آہٹ سنتے ہی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ امی، وہ کچن میں امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی کہ اسے کچھ دن پہلے کی سنی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے اپنی امی سے اسے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ امی ارسل انکل کو کیوں مارا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کی موت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں بتانا، اس لیے اسے سیدھا یہی سوال کیا۔ کیا تمہیں کیوں ایک دم سے یہ خیال آیا؟ اپنا کام کرو چپ کر کے۔ وہ اسے ڈانٹ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئیں، جبکہ ماہم منہ بنا کر یہ سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ اس بارے میں کس سے پوچھا جائے، اور وہ بندہ پتہ چل چکا تھا۔ ماریا، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں لانچ میں اکیلے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جیسے ہی ماریا نے چائے ختم کی تو ماہم نے بات شروع کر دی۔ ہاں پوچھو۔ ارسل چچا کو کیسے مارا تھا؟ مطلب کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا قتل ہوا ہے؟ اس نے آج تک کی زبردست مگر تکلیف دہ اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ ماریا نے پہلے تو کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا، تم نہیں جانتی کیا؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں گیا اس طرف۔ اچھا میں بتاتی ہوں۔ ان کو زہر دیا تھا نا ابو اور چچا نے، کیونکہ دادا کی ساری جائیداد پہ انہوں نے اکیلے ہی قبضہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اچھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ رپورٹ میں تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ ہاں نا، پاگل تم کتنی بدھو ہو، کچھ نہیں پتا تمہیں؟ جس ڈاکٹر نے رپورٹ بنائی تھی اس کو پیسے دیے تھے نا۔ تمہیں نہیں پتا کہ کسی کے بھی ہاتھ گرم کرنے سے ہم اپنا کام نکلوا سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے پیکنگ کرنی ہے اپنی، تو اندر جا رہی ہوں۔ ماہم اور ایکٹنگ نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ بہانہ بنا کر اٹھنے لگی۔ ہاں، تم واپس ہاسٹل جا رہی ہو؟ کب جانا ہے؟ وہ ہاسٹل میں تھی جب اسے گھر سے کال آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ماہم، ماریا گھر سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے پریشانی سے اس کو اطلاع دی۔ کیا؟ ایسا کب ہوا؟ کیسے؟ کیوں؟ 2 دن سے لاپتہ تھی، آج صبح کال کر کے بتایا کہ اس نے شادی کر لی، اس منحوس لڑکے کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی۔ اوہو، پھر اب ایسا کیوں کیا اس نے امی؟ یہ سوال پوچھنے کے بعد ہی ایک دم سے یاد آیا
کہ کیسے ماریا کی امی کے پوچھنے پر کہ اسے روہیل کو گھر سے نکلوانے کے پلان کا خیال کیسے آیا، وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی اٹک رہی تھی۔ خدا جانے، ہماری تو عزت خاک میں ملا گئی نا، سارے زمانے میں تھو تھو ہو رہی ہے ہم پر، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے تو۔ امینہ یعنی ماہم کی امی غصے سے بولیں۔ احمر بیٹا کدھر رہ گئے تھے؟ وہ بزرگ اس کو دیکھتے ہی پریشانی سے بولے۔ انکل اسٹور تک ہی گیا تھا، بہت رش تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ باسط صاحب سے احمد کو بہت دلی لگاؤ ہو چکا تھا، وہ اس کو اپنے ہی لگتے تھے، بلکہ جتنا پیار انہوں نے دیا تھا روہیل کو تو اتنا پیار کسی اپنے نے بھی نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں دانشمند کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے پرائے لگتے ہیں، اور اگر احساس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تھا تو اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کتنے ہی دن رات اس نے روڈ پر گزارے تھے، کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو کتنا وقت بھوکے پیاس رہ کر گزارا تھا۔ پھر ایک دن خدا نے باسط صاحب کی شکل میں اس کے لیے فرشتہ بھیجا۔ باسط صاحب کی اولاد نے بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، ان کی زوجہ کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کے بعد کینیڈا منتقل ہو گئی تھی، جبکہ ان کے دونوں بیٹوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا اور ان کے کاروبار میں بہت ترقی ہونے لگی تھی، تو انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ گھر لے لیے تھے، اور شادی کے بعد تو دونوں بالکل ہی باپ کو بھول گئے تھے۔ باسط صاحب اس وقت دبئی میں رہتے تھے، ایک گھر ان کا پاکستان میں بھی تھا، دبئی میں ان کے 4 ہوٹل تھے جن کو وہ اکیلے سنبھال رہے تھے۔ ان دنوں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے جب انہوں نے روہیل کو روڈ پر دیکھا، انہیں لگا کہ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آخر جب انہوں نے روہیل سے پوچھا تب جا کر باسط صاحب کو پتہ چلا کہ روہیل تو ارسل کا بیٹا ہے۔ ارسل صاحب اور باسط صاحب بہت اچھے دوست تھے، مگر پھر ارسل کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کے رویوں کی وجہ سے باسط صاحب نے وہاں آنا جانا بند کر دیا۔ اس وقت روہیل بہت چھوٹا تھا، باسط صاحب نے جب روہیل کو اس حال میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اب تم یہاں رہ سکتے ہو میرے ساتھ، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں ویسے بھی، لیکن کیوں؟ مطلب کہ آپ مجھے کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ روہیل پہلے ہی ان کے اس گھر آنے سے حیران تھا، جب انہوں نے رہنے کی بات کی تو اسے پریشانی لاحق ہونے لگی۔ ہاں جانتا ہوں میں تمہیں، ارسل میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ بولے، لیکن روہیل کی شکل دیکھ کر صاف پتہ لگتا تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہے۔ ارے میری اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر روہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تو اب تو یقین آ گیا نا، اب تو رک سکتے ہو تم یہاں۔ آخر کار اب اپنی ڈھیر ساری تصویریں دکھانے کے بعد انہوں نے روہیل سے پوچھا، لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں رہوں؟ کیونکہ ہم دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا اگر تم میرے ساتھ رہو گے۔ اوکے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح سر ہلاتے بولا۔ وہ آج پھر روڈ پر بیٹھا تھا، اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے، آج پھر خود سے ناراض تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ یہیں آیا تھا جب اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جب اسے اپنوں نے ہی اکیلا چھوڑ دیا تھا، جب وہ ٹوٹ چکا تھا، شاید کہ وہ اب کبھی دوبارہ جڑ سکتا۔ اس گزرے وقت نے اس کی روح کو جیسے توڑا تھا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پریشان تھا، اسے دکھ ہو رہا تھا اس نے کیا کر دیا، لیکن وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ اس نے ماہم سے شادی کی تھی، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ تو بے گناہ تھی، وہ اسے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کا سر کا درد جو اس کو پاگل بنا دیتا تھا۔ وہ تو اب بھی ماہم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھا؟ آج پھر اس کا سر کا درد پھٹا جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ کی جنگ چل رہی تھی۔ دل تو اس کا ساتھی تھا جو تکلیف دے کر آیا تھا، دماغ باغی تھا، وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ جو کرو روہیل، لیکن اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، اس نے دل میں اپنے آپ سے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا اٹھا جو کتنے ہی سالوں بعد نکلے تھے اور اب سالوں کا حساب پورا کر رہے تھے۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ دادو، انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ ماہم نے بچپن میں ایک بار اپنی دادی سے پوچھا تھا۔ جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بندے کو احساس دلانے کے لیے اس پر مشکل وقت بھیجتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو جائے۔ دادی نے اپنی پھولوں جیسی لاڈلی پوتی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اور دادی، اگر کسی نے کچھ برا نہ کیا ہو تو؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں جھپکتے ایک اور سوال کیا۔ تو بیٹا، وہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس نے اسی معصومیت سے پوچھا۔ بچوں کو بات سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں، جو باتیں ہم خود عرصے میں سمجھتے ہیں، بچوں کو کیسے بھلا سکھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اگر آپ پر برا وقت آتا ہے، آپ اکیلے رہ جاتے ہو، تو وہ آپ کی آزمائش، آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، اس مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو یا ہمت ہار جاتے ہو۔
اتنی باتوں میں سے آدھی تو اس کے سر پر سے گزر گئیں، مگر آج ان باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی، پریشان تھی، بے گناہ تھی، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اسے بھی ہمت دے گا۔ اب وہ یوں بیٹھی نہیں رہے گی، اب حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی، روحیل کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، اس کو منانے کی۔ اب وہ حالات بگڑیں تو چپ چاپ دیکھتے نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک اپنے حالات و معاملات سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے تو حالات کیسے سدھریں گے؟ سب کچھ خود بخود کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ روحیل، میں تمہیں منا لوں گی انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اب ماہم نے اپنے خیالوں میں ہی روحیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اب اس سے درد کی شدت میں کمی محسوس ہو رہی تھی، شاید روح کا درد تھوڑا کم ہوا تھا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا، ماہم سو چکی تھی، خلاف معمول وہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ ویسے تو وہ زمین پر سوتی تھی، وہ شاید بھول چکی تھی۔ احمر کی نظریں اس پر پڑیں تو وہیں رک گئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کو دیکھے گیا، جبکہ ماہم دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے ماہم کو، مگر کتنا دکھی بھی تو کیا تھا ماہم نے روحیل کو۔ وہ اسے ان لوگوں میں اکیلا چھوڑ گئی، پھر وہ بدل گئی، وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ان باتوں نے روحیل کو جتنا دکھ دیا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر جو خول چڑھا لیا تھا، رات کے اس پہر ماہم کو دیکھتے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اب کیا کرنا تھا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے اوروں کو بھی تو معاف نہیں کیا تھا، جی ہاں، لیکن بروقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے اب اس بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں باسط صاحب اور احمد بیٹھے تھے، جبکہ ان کے مقابل میں بیٹھا ڈاکٹر احمر رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ جب گھر والوں نے اسے مار کر گھر سے باہر پھینکا تھا، روحیل کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور چونکہ مکمل علاج نہ کروایا گیا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، اور کبھی کبھار تو درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس چوٹ کا علاج اگر وقت پر کروانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اب یہ درد مستقل ختم نہیں ہو سکتا، البتہ دوائیں لیتے رہنے سے اس درد سے نجات ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، باسط صاحب اسپتال سے نکلتے روحیل سے بولے، جبکہ روحیل جواباً ہلکا مسکرا دیا۔ اب روحیل باسط صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا، انہوں نے روحیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جبکہ روحیل کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ڈسا ہوا تھا، اب بنائی رشتوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا جب وہ اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، وہ تب بھی ڈرتا تھا جب باہر کوئی اس سے اچھے سے بات کرتا تھا، لیکن باسط صاحب کو عزت بھی کرتا تھا، اپنے اچھے اخلاق انسان تھے، انہوں نے اسے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی تھی، بلکہ وہ سب کچھ دیا تھا جو ان کے بیٹوں کے پاس تھا۔ وہ روحیل میں اپنے بیٹوں میں بالکل بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ باسط صاحب روحیل کو اپنے دوست کے بیٹے کی حیثیت سے ہی اپنے گھر میں لائے تھے، مگر انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے وہ یہاں آیا تھا ہمیشہ ڈرا رہتا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں بھی جان چکے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 20 سالہ نوجوان لڑکا کیسے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا ہوا تھا، اس کی روح کتنی زخمی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے روحیل پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روحیل سے ان کی انسیت بڑھ گئی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز لگنے لگا تھا۔ روحیل بھی ان کے ساتھ گھل مل گیا تھا، مگر وہ اکثر پہلے ہی کی طرح بیہیو کرنے لگتا تھا۔ جب انہوں نے روحیل سے کہا تھا، روحیل میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ کام میں مدد کرو، میں ایک ہوٹل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، وہ وقت کیسے روحیل کا پورا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا اور پورا دن کچھ نہیں بولا، پھر رات کے کھانے کے اختتام پر صرف اتنا کہا، میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ کام۔ ہاں وہ ڈرتا تھا، اب بھی انہیں یقین تھا کہ ایک دن روحیل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ان کے گھر میں سناٹا رہتا تھا، روحیل کو گھر سے نکال چکے تھے، ماریا بھاگ کر شادی کر چکی تھی، اور ان کے خیالات کے مطابق ماہم نے بھی بھاگ کر روحیل سے شادی کر لی تھی۔ ان تمام باتوں سے علاقے میں ان کی رتی برابر عزت نہیں رہی تھی، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ باقی بچا کاشف تو وہ بھی گھر والوں پر بوجھ تھا، اس نے غلط دوستوں کی صحبت میں نشہ شروع کر دیا تھا، اس کا شمار علاقے کے آوارہ لڑکوں میں ہوتا تھا۔ بڑوں کی عزت کرنا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو امین صاحب نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر حالات زیادہ بگڑنے لگے تو انہوں نے کاشف پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، مگر جب پانی سر سے گزر جائے تو حالات اتنی جلدی نہیں سدھرتے۔ کاشف نے بھی اس کے بعد گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ مختصراً وہ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو کھو چکے تھے۔ اب ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوتا تھا، نہیں روحیل سے برے سلوک کا نہیں، بلکہ اس بات کا کہ کاش اپنی اولاد پر وقت پر دھیان دے لیتے تو ایسی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے، ان کی بھی گزر رہی تھی۔ پر روحیل نے ماہم سے کوئی بات نہیں کی تھی، اسے حیرانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ اس نے ماہم کو بیڈ پر سونے کی اجازت دے دی، کوئی ڈانٹا نہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری، آج روحیل سے معافی مانگنی تھی۔ رات کو سب سو رہے تھے جب امین صاحب کا فون بجا، اس وقت وہ گہری نیند میں تھے تو کال کاٹ کر پھر سوتے بنے، مگر بار بار کالز آنے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اب کال آنا بند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے نمبر دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا جب کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ 1 منٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آ رہا ہوں، وہ نیند سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے حمیر صاحب گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ غضب ہو گیا، بھائی جلدی چلیں۔ وہ کافی جلدی میں دکھ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کہاں جانا ہے بتاؤ تو، سب خیریت تو ہے نا؟ اب امین صاحب کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ بھائی وہ کمپنی
وہ کمپنیوں میں آگ لگ گئی ہے، دونوں میں۔ حمیر صاحب کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ اب یہ بات سن کر تو امین صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو بدبخت انسان؟ تیز آواز میں کہا گیا۔ اب وہ اپنی ہی زبان استعمال کرنے لگے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، جلدی چلیں۔ حمیر صاحب امین صاحب کی باتوں کو اگنور کرتے بولے۔ وہ دونوں فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ یاسمین اور امینہ بھی ان کی آوازوں سے اٹھ چکی تھیں، مگر کسی کو اصل بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ یہ دونوں کیوں گئے ہیں؟ امینہ نے یاسمین سے پوچھا۔ اے مجھے کیا معلوم، خدا خیر کرے، وہ پریشانی سے بولیں۔ اور خدا تو پریشانی میں ہی یاد آتا ہے، خوشی میں تو ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ امین صاحب اور حمیر صاحب جائے حادثہ پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی دونوں کمپنیوں میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ حادثہ نظر آتا تھا۔ پولیس کے مطابق ایک بلڈنگ میں کینٹین میں موجود سلنڈر پھٹنے سے، جبکہ دوسری بلڈنگ میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگی تھی، مگر وہاں سبھی یہ بات جانتے تھے کہ ایسا اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ پولیس اس سلسلے میں کیس دائر بھی نہیں کر رہی تھی۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک حادثہ تھا، لگتا ہے خریدے گئے ہیں سالے۔ امین صاحب غصے سے بولے۔ ان دونوں کی حالت اس وقت غیر ہو رہی، ٹھیک ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ ان کی ٹوٹل 3 کمپنیاں تھیں، جن میں 2 جل چکی تھیں۔ ان کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس دولت کو جسے پانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ دولت جسے انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت دی تھی، وہ دولت جس کے لیے انہوں نے سگے بھائی کو مارا تھا، جس کے ایک معصوم بچے کے ساتھ جس سے ان کا خونی رشتہ تھا وحشیوں والا سلوک کیا تھا، وہ دولت ان کو کیسے آرام پہنچا سکتی تھی؟ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے، اکثر یہ جملہ ہمارے بزرگوں کے منہ سے نکلتا ہے، مگر ہم اسے سمجھتے ہیں؟ پوری زندگیاں دولت حاصل کرنے میں، پیسے کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم زندگی کبھی جیتے ہی نہیں، بس ہم زندگی گزار دیتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ حمیر صاحب تھے، جبکہ امین صاحب اس وقت کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ اب تک ان کو ہونے والے نقصان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ رات پوری انہوں نے تھانوں کے چکر گزاری تھی۔ ایک نیا سورج ان بھائیوں کی حالت پر ہنستا ہوا طلوع ہوا، جبکہ وہ دونوں صدمے کی حالت میں تھے۔ ماہام اب تک روہیل کا انتظار کر رہی تھی۔ کل اسے روہیل سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، ملا بھی تو اس کی روہیل سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ کل شام ہی سے وہ غائب تھا۔ اب شام کے 7 بج رہے تھے، پورا 1 دن ہونے کو آیا تھا۔ عموماً وہ کہیں دور جاتا تو بتا کر جاتا، دبئی جانا ہوتا تو ڈھیر پابندیاں جو ماہم پر لگتی تھیں، اس سے بات کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو ڈارلنگ، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے میرے پاس، گیس تو کرو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا ٹی وی کی طرف بڑھا، جبکہ ماہم کو اس کی مسکراہٹ دیکھ کے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ریموٹ تو پکڑانا ذرا۔ روہیل نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم نے ریموٹ اٹھا کر اسے پکڑایا۔ اب کمرے میں خبروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماہم کے کانوں میں پڑنے والے الفاظ اس کے کان کھڑے کر گئے۔ معروف بزنس مین امین شاہ اور ان کے بھائی حمیر شاہ کی دونوں کمپنیوں میں گزشتہ رات آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے دونوں بلڈنگز جل کر راکھ ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نمائندے۔ روہیل نے ٹی وی بند کر کے ماہم کی طرف دیکھا، زوردار قہقہہ لگایا۔ ماہم جو اپنی آنکھیں پھاڑے ٹی وی چینل پر نیوز دیکھ رہی تھی، روہیل کے قہقہہ لگانے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے یہ کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، اس کے انداز سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے حصے کی جائیداد ان سے لے لی، مگر ہاں، اب تو کہانی باقی ہے۔ ان کے پاس وہ ایک گھر بھی تو فالتو پڑا ہے نا شاید؟ روہیل سوچنے کی ایکٹنگ کرتے بولا۔ تو کیا سب کچھ چھین لوگے ان سے؟ ماہم نے آرام سے پوچھا۔ ایکچولی میرے خیال میں یہ سب ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہے۔ میں تو ان کا گھر سب لوگوں سمیت اڑا دینے کا سوچ رہا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہارے باپ اور چچا کی طرح قاتل نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتا ہوں۔ روہیل زہریلے سے لہجے میں بولا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے باپ اور چچا کہا تھا، ماہم کو باور کرانے کے لیے کہ اب وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتا۔ ماہم اس کے انداز پر چپ ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا، وہ باغی ہو چکا تھا۔ ہاں، پر معافی اسے مانگنی تھی۔ کیا اس وقت روہیل اسے اس بارے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا؟ ماہم نے خود سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر ڈالی۔ کیا اسے یہ رسک لینا چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غصے میں آ کر کیا کر سکتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ روہیل، اس نے دھیرے سے کہا۔ روہیل جو کہ بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور یہ بات روہیل نے بھی محسوس کی تھی۔ روہیل نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ وہ اسے اتنا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بولو، دھیما لہجہ۔ میں نے معافی مانگنی تھی۔ اس نے توڑ کا جملہ مکمل کیا۔ روہیل نے آبرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ کس بات کی معافی؟ وہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا بہت، اس لیے۔ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آج اس نے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔
روہیل کا لہجہ دیکھ کر اسے ہمت ملی تھی۔ اس کی بات سن کر روہیل کو چپ سی لگ گئی، سانس تھم گئی، اندر سکون سا اتر گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے روہیل کو ہرٹ کیا۔ وہ معافی مانگ رہی تھی۔ روہیل کا دل اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی پگھلنے لگا تھا۔ اب کیوں مانگ رہی ہو معافی؟ زبان سے شکایت نکلی تھی، دل رونے کو کر رہا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ سوری نا۔ وہی اپنا پن، وہی مان کے وہ مان جائے گا۔ نہیں کر رہا ریزسٹ۔ اس کے انداز پر روہیل کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا مگر وہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، خود کو بھولتا ہوا مقصد یاد دلایا۔ اسے نرم نہیں پڑنا تھا، اتنے جلدی نہیں۔ ابھی تو بدلہ پورا کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہ باغی تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ وہ آرام سے روہیل کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہیں جہاں روہیل نے اس کو جگہ دی تھی۔ پلیز معاف کر دو گے نا روہیل؟ اف، یہ یقین، یہ مان۔ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتا باہر نکل گیا، جبکہ ماہم اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ایک غلطی نے روہیل کو کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ بھلے ہی روہیل کچھ نہیں بولا تھا مگر وہ بھی ماہم تھی۔ وہ ماہم جو اس کا چہرہ پڑھ سکتی تھی، جو اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ آج اسے کتنے ہی عرصے بعد روہیل کے چہرے پر کوئی تاثر دکھا تھا، آنکھوں میں کوئی جذبہ دکھا تھا، اور وہ دکھ تھا، کرب تھا۔ ہاں، اس نے دیکھ لیا تھا۔ یا اللہ اس کے زخم بھر دے، اسے اور تکلیف نہ دے میرے رب، اسے پہلے جیسا کر دے۔ دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اسے ایسی دعا تو رب کو پسند ہے۔ ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں ہوتا، دل سے مانگنا لازمی ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو بس طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ افضل تو یہ ہے کہ دل سے مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ ماہم کی وہ دعا کیسے نہ قبول ہوتی؟ روہیل نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا۔ اس کے آنسو کب سے باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ اب بس ہو گیا، آنسو بہہ نکلے۔ وہ اداس تھا یا خوشی سے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بس تکلیف تھی مگر اداسی نہیں، درد تھا مگر غصہ نہیں۔ جیسے کوئی مرہم رکھے گہرے زخم پر۔ درد ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مگر تسلی بھی ہوتی ہے۔ درد پہنچے بغیر زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ ماضی۔ روہیل کی دماغی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ باسط صاحب آج کل بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ آج بھی ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ روہیل ان کی خوب خدمت کرتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس وقت وہ کہاں ہوتا، زندہ بھی ہوتا، مر گیا ہوتا۔ دوائیاں کھا لیں اب انکل۔ کافی دیر سے وہ انتظار کر رہا تھا مگر وہ دوائی نہیں کھا رہے تھے۔ دیکھو احمر میاں، ساری زندگی اپنے حصے کا اپنی اولاد کو کھلا پلا کر اپنے بڑھاپے میں غیروں کی اولاد کام آ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت میں انہیں اپنی اولاد سے ملنے کا بہت دل کرتا تھا مگر نہ جانے وہ تھے کہاں۔ آسان ہوتا ہے نہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ ماں باپ کی تب ضرورت نہیں رہتی، تبھی ان کو فالتو سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہاں تک لایا کون؟ کس نے ہمارے لیے جنگ لڑی زمانے سے؟ ہاں، جنگ لڑتے لڑتے ماں باپ حالات سے، لوگوں کی باتوں سے، مشکل وقت سے، تب جا کر بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے احسانات کو ان کا فرض سمجھ کر بھلا دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ والد بستر میں مرگ پر پڑا ہے، اپنے بچوں سے ملنے کو بےتاب ہے، تکلیف میں ہے، اس کا آخری وقت قریب ہے، مگر اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دیتا۔ وہ اپنے بچوں سے ناراض تک نہیں ہے، بس ایک بار ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کی تکلیف کو کون سمجھے گا؟ کون اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ روہیل بھی بے بس تھا، آخر کیا کرتا؟ بس باسط صاحب کو تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ باسط صاحب کا کاروبار پہلے ہی آہستہ آہستہ اس نے سنبھال لیا تھا۔ اپنی وصیت میں علم میں لائے بغیر باسط صاحب نے روہیل کے نام ہی کر دیا تھا۔ بس کچھ جائیداد انہوں نے ڈونیٹ کی تھی، وصیت کی تھی۔ اس بات کا روہیل کو تب پتہ چلا جب باسط صاحب کا انتقال ہوا۔ وکیل نے بتایا باسط صاحب کی موت روہیل کے لیے بڑا دکھ تھا۔ ان کے کتنے احسانات تھے روہیل پر۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے سوچا وہ جو کب سے کرنا چاہتا تھا، اب وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ کمزور نہیں تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، پیسے سے کہیں زیادہ جس پر اس کے چچاؤں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تب اس نے ماہم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ تب بھی برا نہیں تھا۔ سب لانج میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے، ساتھ میں گپ شپ بھی چل رہی تھی۔ دروازے پر ناک ہوا تو ماہم دروازہ کھولنے لگی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں۔ ہاں، وہی تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ٹھیک تھا۔ روہیل، اس سے بس اتنا ہی کہا گیا۔ روہیل نے ہاتھ بڑھا کر اسے سامنے سے ہٹایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ماہم بھی حیرانگی سمیت اس کے پیچھے چل پڑی۔ اندر اس کو سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ زندہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور تھا بھی تو اتنے سالوں بعد۔ کیا لینے آیا تھا؟ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ حمیر صاحب بولے تھے۔ آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں چچا۔ احمد نے آرام سے کہتے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی نہیں بیٹھے گا ابھی، اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ امین صاحب دھاڑے تھے۔ مگر اب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا۔
جسے وہ مار کر چپ کروا دیتے۔ اب تو کہیں نہیں جا رہا میں، اپنے گھر سے۔ اچھا ہوگا آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، بے نیازی سے کہا گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ وہی روحیل تھا۔ اس کی بات سن کر اور اس کا انداز دیکھ کر انہوں نے اس کی بات سننے میں ہی عافیت جانی۔ جلدی کہو کیا کہنے آئے ہو؟ امین صاحب ناگواری سے بولے۔ اصل میں حمیر چچا، وہ تھوڑا رکا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ میں ماہام کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا اور ان کا جواب جانتا تھا، مگر پھر بھی ایک امید، ایک آس تھی دل میں کہ شاید سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے، گویا صاف سونگ گیا ہو۔ ماہام کمرے میں جا چکی تھی۔ ارے دماغ خراب تو نہیں تمہارا؟ شائستہ بیگم بولیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی حمیر صاحب نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایسا ممکن ہے؟ میری طرف سے صاف نہ ہے، اب دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ مگر پتہ نہیں وہ کس امید پر بولا تھا، مگر اسے جواب میں امین صاحب کی بات پر شوق لگا تھا۔ امین صاحب نے کہا لگایا، بچے تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگل ہیں؟ ماہام سے تمہاری شادی کر دیں اور اپنی ساری محنت ضائع کر دیں؟ ارسل بھائی کو اس لیے تو زہر دے کر نہیں مارا تھا ہم نے، وہ جنونی انداز میں بولے۔ اب سانپ سونگھنے کی باری روحیل کی تھی۔ وہ اب تک نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی، نہ اسے کچھ ایسا سوچا تھا۔ وہ سب اتنا گر چکے تھے، اس کے بعد کس نے کیا کہا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ فوراً اس گھر سے باہر نکل گیا جہاں انسانیت ختم ہو چکی ہو، رشتوں سے زیادہ پیسوں کی چاہت تھی۔ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ دن تک تو اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اس نے فیصلہ کیا ان سے بدلہ لینے کا۔ ماہام سے شادی تو اب کرنی ہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسٹڈی میں پایا۔ نہ جانے کب وہ پچھلی ساری باتیں سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو ماہام کو اسی جگہ سوتے پایا جہاں وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ وہیں تھی جہاں روحیل نے اسے چھوڑا تھا۔ ماہام کے سوئے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر کام کے لیے گھر سے نکلا تو درد سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ درد اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ ماہام صبح اٹھی تو روحیل جا چکا تھا۔ جانے رات کب تک روتی رہی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، سرخ انگارہ آنکھیں سوج رہی تھیں۔ کل کی باتیں یاد آئیں تو کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جانے اتنا سخت دل وہ کب ہو گیا۔ بچپن میں جب کبھی لڑائی ہوتی تھی، روحیل کی ناراضگی صرف تب تک ہوتی تھی جب ماہام اس کے پاس آ کر اس سے بات نہ کر لے۔ پر وہ ماضی تھا، اب جو تھا وہ حال تھا، وہ حقیقت تھی، وہ امتحان تھا۔ مگر اب اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ دل اس کے پاس بھی تو تھا، کیسے نہ دکھتا؟ مجھے ہمت دے میرے مالک، ان آزمائش پر پورا اتر سکوں۔ وہ شام میں گھر واپس آیا تو ماہام کمرے میں آئی۔ وہ اپنا سر پکڑے بیڈ پر جا بیٹھا۔ سر میں درد ہے؟ ماہام نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا۔ وہ ویسی بہانے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ روحیل بس اتنا ہی بولا۔ درد کی شدت کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ سر دبا دوں؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر ماہام نے پوچھا۔ روحیل اس کی بات کا جواب دیے بغیر کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ وہ پچھلی بار کی طرح کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روحیل کو یوں چپ چاپ دیکھ کر ماہام کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے روحیل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ روحیل وہ ویسے ہی چپ چاپ لیٹا تھا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ جانے کیوں مگر اسے سکون مل رہا تھا۔ جانے کیوں وہ پتہ ہی نہیں کب لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماہام کافی دیر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ روحیل نے کھانا نہیں کھایا۔ چنانچہ اس کو سوتا چھوڑ کر وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی۔ آدھی رات کو روحیل کی آنکھ کھلی۔ اب اس کے سر کا درد کافی حد تک ٹھیک تھا۔ کھانا بھی اس نے نیند میں کچھ کھا لیا تھا۔ اب وہ یاد کرنے لگا کہ رات کو کیا ہوا تھا، اور انجانے میں ہی اس کے چہرے پر بس ایک لمحے کے لیے تسلی بخش مسکراہٹ آئی تھی، جسے اگلے ہی لمحے احساس ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے سے غائب کر دیا۔ ماہام کو دیکھا تو وہ دنیا جہاں سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ روحیل سوچنے لگا کہ آخر اس کا سر کا درد کیسے اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہی پین کلر کھاتا تھا، آرام کرتا تھا، مگر اتنے کم وقت میں اس کا درد کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ سر جھٹکتا واپس لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر ہمیشہ کی طرح ماہام کو سوتا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دبئی کے ہوٹلز وہ کب سے بند کر چکا تھا۔ اب پاکستان میں ہی اس کے 4 ہوٹلز تھے جن کی وہ نگرانی کرتا تھا۔ آج اس کے پاس پیسہ تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، اسے تو رشتوں کی ضرورت تھی، پیار کی ضرورت تھی۔ پیار؟ وہ سوچتے سوچتے ایک دم چونکا۔ ایک تصویر ذہن میں ابھری۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی، سر پیچھے سیٹ پر ٹکایا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ بے اختیار اسے کل رات اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ماہام کے ہاتھ کا لمس یاد آیا۔ اتنا سکون کیوں ملا تھا مجھے، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا ابھی۔ تلخی یہ سوچا، مگر دل اس کے اس بیان کی بار بار نفی کر رہا تھا۔ دل کی فریادیں جان کر روحیل نے گہری سانس لی۔ تمام خیالوں کو جھٹکتا دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا، مگر ماہام کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔
روحیل ان خیالوں کو وقتی طور پر بھلا سکتا تھا، ان سے پیچھا چھڑوا سکتا تھا، لیکن ہم کتنی ہی کوشش کر لیں کسی کی دعاؤں یا بد دعاؤں سے نہیں بھاگ سکتے۔ جب وہ اوپر والا کن کہہ دیتا ہے تو ہم اس معاملے میں بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈرائیو کرتا رہا، اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، گھر سے کال تھی۔ اس نے سوچا کوئی ملازم کر رہا ہوگا، یہی سوچ کر اس نے گاڑی روک کر کال ریسیو کی۔ ماہم کی آواز سنی حیران ہو گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سخت لہجے میں بولا۔ شاید وہ ڈر رہی تھی، روحیل نے سوچا، وہ بس اس کے زیادہ تیز بولنے پر ڈر جاتی تھی۔ اٹک اٹک کر بات کرنے لگی۔ اف یہ سوچیں، اس نے سر جھٹکا، پر اس کے ضمیر کا بوجھ اتنا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، دل بے قابو ہو رہا تھا۔ جلدی بولو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس بار وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ ماہم نے بولا، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو گیا؟ ماہم نے پوچھا۔ لہجے سے پریشانی چھلک رہی تھی، جبکہ روحیل کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی، دل اور دماغ کی جنگ میں الجھا بیٹھا تھا۔ جب دوسری طرف کوئی خاموشی رہی، ماہم نے دوبارہ پوچھا، مجھے بس فکر ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے تھوڑی ہی دیر انتظار کیا، مگر تب بھی روحیل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوری کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اس کے فون رکھنے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ آج اس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار روحیل کو ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ صبح سے کتنی ہی بار ان خیالوں کو جھٹک چکا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تو اسے چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے گہری آہ بھری اور گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا، وہ خود سے ہار رہا تھا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ فون رکھنے کے بعد ماہم کی پریشانی میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے غور کیا تھا کہ اکثر روحیل کے سر میں درد رہتا تھا، جس کے لیے دوائیاں لیتا تھا۔ کل رات وہ کوئی بھی دوائی لیے بغیر سو گیا تھا۔ صبح بھی وہ سوئی ہوئی تھی تو جان نہ پائی کہ روحیل نے دوائی لی یا نہیں۔ پتہ ہے مجھے ہمیشہ اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، میں ہی اس کا خیال رکھتی تھی، اب بھی مجال ہے جو۔ ماہم خود ہی بولتی پیچھے مڑی تو دروازے پر کھڑے روحیل کو دیکھ کر اس کی زبان کو تالا لگا۔ اب وہ اپنے کہے پر پچھتا رہی تھی۔ اب وہ غصہ ہو گیا تو پتہ نہیں یہ انسان کب ادھر آ دھمکا۔ وہ اپنے ہونٹ دانتوں میں تلے دبائے، چہرہ جھکائے اس کی ڈانٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ میری دواؤں کی فکر تم مت کرو۔ بامشکل اس نے گلے سے آواز نکالی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا۔ اب وہ بالکل ماہم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہم نے اپنا سر بھی جھکا لیا۔ اب جو پہلے والی بات ہوتی تو اسے سر نہ جھکانا پڑتا۔ روحیل نے کوئی حق اس کے پاس رہنے ہی کب دیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ فکر بھی نہ کی جائے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، دل کر رہا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اتنی پابندیاں تو پہلے بھی لگا چکے ہو، صرف سانس لینے پر ہی نہیں لگائی، آج وہ بھی لگا دو۔ میں تھک چکی ہوں۔ مگر وہ بس یہ سب سوچ ہی سکی۔ البتہ آنسو تمام بند توڑ کر باہر نکلے تھے، کیونکہ آنسو تو گلتے ہی تب ہیں جب زبان کچھ کہنے کے لائق نہ ہو۔ روحیل نے ماہم کو روتا دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا تھا، مگر اتنی آسانی سے خود سے ہار جاتا۔ اس نے اپنی طرف سے نظر انداز کرنے کی کمزور سی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو غصے سے بولا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نظروں میں شکایت تھی۔ مسئلے تو بہت ہیں روحیل، وہ آہستہ سے بولی، رونا بند کرو۔ اب وہ ماہم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں چراتا بولا، کیا میں بہت بری ہوں روحیل؟ کیا میرے گناہ قابل معافی نہیں ہیں؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو وہ کب سے پوچھنا چاہتی تھی۔ روحیل کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ماہم کی باتیں اس کے دل پر لگ رہی تھیں۔ واقعی اس نے کیا ناقابل معافی گناہ کیا تھا؟ میں نے اس وقت تم پر اعتبار نہیں کیا، یہی گناہ ہے نا میرا؟ تو اس گناہ کے لیے تو میں اتنے سال پچھتاتی رہی، اپنے خدا سے معافی مانگتی رہی، تم سے بھی معافی مانگی ہے، اور میں کیا کروں روحیل؟ ماہم کی ہچکیاں بننے لگیں۔ تھوڑی دیر کو رکی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ روحیل سامنے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم کھیل رہے ہوتے تھے، مجھے چوٹ لگ جاتی تھی، تم کتنا پریشان ہو جاتے تھے۔ اب تم خود کیوں مجھے چوٹ لگاتے ہو؟ مجھے تو اس روحیل کی عادت تھی، وہ روحیل میرا دوست تھا، وہ روحیل کہاں کھو گیا؟ میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ اس کی آواز ایسا ہو گئی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ اس آواز میں بھی درد ہی درد تھا۔ اب وہ بھی روحیل کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ روحیل واپس لا دو نا، وہ ایسے بولی جیسے کوئی بچہ کسی پسند آ جانے والے کھلونے کو لینے کی درخواست کرتا ہے۔ روحیل جو بت بن کر بیٹھا تھا، کافی وقت اسے برداشت آزما رہا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اسے پاس بیٹھی ماہم کو سینے سے لگا لیا، خود بھی رونے لگا، اور اس لمحے اس نے ہار تسلیم کر لی تھی خود سے۔ اب وہ پتھر پگھل گیا تھا، خول اتر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر کتنا اچھا لگا تھا اسے ماہم کو اس کے نام سے پکارنے پہ۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا عرصہ بھاگتا رہا
اور کس سے؟ ماہم سے یا خود سے؟ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بار بار یہی کہے جا رہا تھا۔ اس نے ماہم پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً اس سے علیحدہ ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا سوال اور انداز دیکھ کر روحیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کبھی تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ روحیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے پوچھا، جیسے جانتا ہو کہ وہ نہ میں ہی جواب دے گی۔ نہیں، ماہم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب تو میں تمہاری دواؤں کی فکر کر سکتی ہوں نا؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں میری دواؤں کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی کرنا ہوگی، روحیل شرارت سے بولا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں گونجنے والی ماہم کی ہنسی بے ساختہ ہوئی۔ روحیل نے اس کو ہنستا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، پر اب معافی مانگنا باقی تھا۔ سنو، مجھے تم معاف کر دینا کہ اس دنیا سے ڈر کر میں، اپنوں کے رویوں سے تھک کر میں، حقیقت سے غافل ہو بیٹھا، تمہیں تکلیف دے بیٹھا، تمہیں ناراض کر بیٹھا، مجھے تم معاف کر دینا۔ ماہم روحیل کو ایک دم سے کوئی خیال آیا تو اس نے ماہم کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں تھی۔ روحیل اس کی بات پر چپ رہا تو پھر سے بولی، پھر بھی ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ روحیل اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، صرف مذاق میں ہی ناراض ہو سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جسے وہ اپنی کہہ سکتا تھا۔ ایک بات مانو گی میری؟ روحیل پھر سے بولا۔ ہاں بالکل بولو۔ تم اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ نظریں جھکا کر کہنے لگا۔ ماہم نے ایک گہری سانس اس پر ڈالی اور ایک خیال آتے ہی مسکرا کر اٹھی۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ ماہم کو اٹھتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، تم بھی نفل پڑھ کر معافی مانگ لو۔ چلو اٹھو۔ اس کی بات سن کر روحیل بھی مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ روحیل اٹھ جاؤ، 9 بج گئے ہیں۔ ماہم کب سے روحیل کو اٹھا رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا ہو۔ اوفو، اٹھ بھی چکو، ماہم تنگ آ کر بولی تو روحیل کے وجیح چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ ماہم نے روحیل کو جاگتا پایا تو کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ روحیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ماہم کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے مسکرانے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ میں ناراض ہوں تم سے، وہ اعلان کرنے والے انداز میں بولی۔ کیوں؟ روحیل نے پوچھا، اب وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کو یوں ہی مسکراتا دیکھ کر ماہم نے ڈرامائی انداز میں لمبی سانس بھری اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، آج ناشتہ تم بناؤ گے، سزا ہے تمہاری۔ اس کی بات سننی تھی کہ روحیل کی مسکراہٹ فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ میں کیوں؟ وہ اس بار تیوری چڑھا کر بولا۔ اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھ کر ماہم ہڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ اس کو ہکلاتا دیکھ کر روحیل نے آہ بھری اور دوبارہ لیٹ گیا۔ کمبل اپنے سر تک لیتا ہوا بولا، سونے دو اور ناشتہ بن جائے تو اٹھا دینا۔ اس کو دوبارہ سوتا دیکھ کر ماہم نے افسوس سے سر ہلایا اور کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مزاج تو دیکھو جناب کے، گرگٹ کے رنگوں کی طرح موڈ بدل جاتا ہے۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ روحیل، وہ شام کی چائے پی رہے تھے جب ماہم نے ایک خیال کے تحت روحیل کو متوجہ کیا۔ بولو۔ روحیل اس وقت ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر ہی نظریں جمائے بولا، کچھ پوچھنا ہے؟ ماہم سنجیدگی سے بولی، پوچھو۔ نظریں ہنوز ٹی وی پر ہی تھیں۔ تم نے گھر والوں کو بھی معاف کر دیا؟ ماہم نے سوچ کر سوال پوچھا۔ پتہ نہیں روحیل اس کے سوال پر کیا رد عمل دے گا۔ روحیل نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائیں اور اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مجھے کرنا چاہیے معاف؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر ماہم بولی، انسان کو اس کے اعمال کی سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں روحیل؟ خدا ہے نا، سزا و جزا دینے والا۔ تم ان کو بھی معاف کر دو۔ کیا اتنا آسان ہے؟
روحیل نے پوچھا۔ آسان نہیں ہے جانتی ہوں، مگر تم کوشش تو کرو، آگے بڑھ جاؤ، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، پھر معاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماہم اسے سمجھا رہی تھی۔ اور آگے بڑھنا آسان ہے، سب کچھ بھلا دینا، یہ بولنے میں آسان لگتا ہے ماہم۔ روحیل نے لمبی آہ بھری۔ میں تمہاری مدد کروں گی روحیل، تم ارادہ تو کرو۔ کچھ وقت لگے گا مگر ہم کر لیں گے، اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے تم کے بجائے ہم کہنے پر روحیل کو بے اختیار پیار آیا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ تم بہت بہادر ہو روحیل، اور بہت اچھے بھی۔ ماہم نظریں جھکا کر مسکراتی ہوئی بولی۔ اس کے نئے حیرت انگیز انکشاف کو سن کر پہلے تو وہ کچھ حیران ہوا اور پھر بعد میں ہنس دیا۔ روحیل بہادر ہے جب تک ماہم اس کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد روحیل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ اپنی طرف ماہم کی نظروں کا حصار دیکھ کر روحیل ماہم کی طرف مڑا۔ تم کہتی تھی نا پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، تو میں پریشان کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میں بہادر ہوتا ہوں۔ نظریں ماہم پر مرکوز تھیں۔ ماہم کو اس کی بات سن کر خوشگوار حیرت محسوس ہوئی۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ سب کچھ، روحیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو روحیل نے اسے ٹوکا۔ اب ملکہ جذبات نہ بننا، اٹھو، ایک اور کپ چائے لا دو میرے لیے۔ اس کی بات سن کر ماہم منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ کیسا شخص ہے یہ؟ ابھی کیا باتیں کر رہا تھا اور اب ڈانٹنا شروع ہو گیا۔ روحیل نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو زور سے بولا، سمجھ نہیں آئی میری بات؟ اس کا غصہ دیکھ کر ماہم کپ کچن کی طرف لے کر بھاگی اور روحیل اسے بھاگتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور یہاں ختم ہوئی روحیل اور ماہم کی داستان۔ معاف کر دینا اور آگے بڑھ جانا مشکل ہے، مگر ہمت ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روحیل کو بالکل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، سب کو دل سے معاف کر دینے میں بھی وقت لگے گا، مگر وہ کر دے گا۔ ماہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس وقت جب اس پر سارے دروازے بند ہونے لگے تھے، اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس نے ماہم کی بھی سنی۔ ایک وہ واحد در ہے جہاں سب کی سنی جاتی ہے۔ ایک وہ واحد در ہے کہ ملنے کا یقین ہونے کے باوجود بھی اپنی فریاد وہاں پیش نہیں کرتے۔ دنیا والوں سے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ مشکلات اور برا وقت زندگی کا حصہ ہیں، اسے اپنی شخصیت پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ دوسروں کو دکھ دے کر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے آگے بڑھ جائیں، سدا خوش رہیں۔ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کی یہ ناول پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والا ناول آپ کو بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔